بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی 500 دفعہ درود شریف کس نے پڑھا ہے؟ چلیں 2 نفل سبق کے لیے کس نے پڑھے ہیں کہ اللہ حدیث پاک کا نور عطا فرمائے؟ تو ہمت کیا کرو بھائی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے یہ صفحہ نمبر 17-19 بخاری شریف جلد ثانی مکتبۃ البشرا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے نقطے سے لے کر کتاب جہاں سے صفحہ شروع ہوتا ہے، کتاب کا صفحہ جہاں ختم ہوتا ہے، ایسا کوئی لفظ، کوئی نقطہ، کوئی ڈیش، کوئی کامہ، کوئی ٹیڑھا لفظ، کوئی سیدھا لفظ، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو، سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے کتاب فضائل الصحابہ، اوپر لکھا ہو نا، یہ کتاب ہے۔ آگے صفحہ نمبر 17-19، آگے باب و بنیان الکعبہ، اس کے نیچے لکیر ہے بڑی، یعنی یہ اوپر ایک الگ سی چیز شمار ہو گئی۔ نیچے دیکھیں یتبعہ، یہ پچھلے میں نے بتا دیا تھا پچھلے درس میں کہ ایک نسخے میں یتبع ہے اور ایک میں کچھ میہنی ہے، اور ایسا نسخوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا تھا۔ اچھا آگے لکھا فلقی عالما من الیہود، نیچے لکھا لم اقف علی اسمہ، تو یہ حدیث میں نا کہ پھر وہ جا کر وہاں یہود کے ایک عالم سے ملے، ایک عالم سے ملے۔ وہ کون سا عالم تھا بھائی؟ تو فتح الباری، آگے فا لکھا ہوا ہے، فا سے مراد فتح الباری۔ یہ علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ مجھے اس کا نام کا پتہ نہیں چل سکا، تو میں ایسے موقع پر عرض کیا کرتا ہوں الحمدللہ اس میں ہم اور ابن حجر برابر ہیں علم میں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا نا اس کہ یہ عالم کون سا تھا۔ دیکھو یہ نہیں کہتے تھے لم یوجد لہ اسم فی الحدیث فی روایت الحدیث، کہ اس کا نام نہیں ملتا، انہوں نے کہا لم اقف، مجھے نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے ہو، حالانکہ ابن حجر کی نظر تو بہت گہری ہے، ان کو نہیں ملا تو گویا تقریباً یہ معنی ہے کہ نہیں ملا، لیکن یہ کہا۔ اچھا آگے فقال انی لعلی، نون 2 لکھا ہوا ہے نا، نیچے لکھا فی نسخۃ لعلا۔ اچھا ان ادین دینکم، نون 3 لکھا ہوا ہے، پھر نون 3 نیچے دیکھو دینکم فی نسخۃ بی دینکم، نسخوں کا فرق ہوتا ہے جس کی وضاحت میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ فرق کیوں ہوتا ہے۔ اچھا آگے لکھو حال دینکم بنصور و کیفیت ہی، آگے کاف لکھا ہوا ہے، مل گیا؟ کاف سے مراد کرمانی، یعنی الکواکب الدراری کے مصنف کرمانی، تو یہ بظاہر الکواکب الدراری سے ہے، کرمانی سے نہیں ہوگا، تو دونوں کا چونکہ کافی بنتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ یہ کہیں کہیں کتاب کے نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہیں کہیں مصنف کے نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ ہدایہ کے اندر بعض جگہ حاشی میں نیچے صرف عینی لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے علامہ عینی کی جو البدایہ ہے نا، انہوں نے ایسے لکھا ہے، علامہ عینی کی ہے نا، مثلا ان کی کتاب البدایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو مصنف کا نام کتاب کا نام لکھنے کی بجائے مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں، یعنی مصنف کا نام لکھنے کے بجائے مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اچھا آگے وَأَنَا أَسْتَطِيعُ کے پر نون 4 لکھا ہوا ہے، پھر سحر لکھا ہوا ہے، سحر کو مطلب بتایا تھا، علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو احمد علی سہارنپوری، مولانا احمد علی سہارنپوری کا جو حاشیہ ہے اس کے اوپر، وہ حاشیہ انہوں نے نیچے لکھا ہے اور اوپر علامہ دے دیا سحر بھی، اس لفظ پر علامہ احمد علی سہارنپوری کا جو حاشیہ ہے وہ نیچے دیکھ لو۔ اچھا آگے قال زید ابن عمرو لکھا ہوا ہے، یعنی زید کئی ہیں لیکن ابن عمرو مراد ہے۔ نیچے بنصور میں میم جیم لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر دستور تو یہ ہوتا ہے کتابوں کا کہ جب کتاب والا کوئی رمز استعمال کرتا ہے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ مقدمے میں اس کی وضاحت کرے، جیسے فا ہے تو فا سے مراد فتح الباری، کاف ہے سے مراد کرمانی، تو یہاں اس کتاب کا جو مقدمہ ہے صحیح بخاری مکتبہ بشرا جلد اول کا صفحہ نمبر 109 پر انہوں نے لکھا ہے وَأَمَّا الْعَلَامَاتُ الَّتِي عَبَّرْنَاهَا عَنِ الْكُتُبِ الَّتِي كَثُرَ الْاِسْتِخْرَاجُ مِنْهَا، اس میں نا میم جیم کا ذکر نہیں ہے، واللہ عالم، یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ میم جیم کا مطلب کیا ہے، تو ایک دفعہ دیکھنے سے تو معلوم نہیں ہوا، آج میں پھر اس کو دیکھوں گا، کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میم جیم سے کس کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ آگے
نہیں، نون کے ساتھ جو ہنسا لکھا ہوتا ہے نا، مثلا نون 1 نون 2 نون 3، تو نیچے بھی اسی طریقے سے لکھے ہیں۔ جو پہلا خانہ ہے نا حاشیے میں، وہ نسخوں کا ہے، دیکھیں نا، بابو بنیان الکعبہ کے نیچے جو پہلا حاشیہ ہے اس میں 1 2 3 4 لکھے ہوئے ہیں، اوپر جو نون 1 2 3 ہے وہ یہ ایسے ہی ہوں گے۔ مثلا وہاں نون 5 پر لکھا ہوا ہے انا، اور نیچے دیکھو نا پہلے خانے میں جو 5 ہے، انا وفی نسخۃ انا وفی نسخۃ انی، نمبر 5 پہ وہ مل گیا ہمیں۔ اچھا آگے حدیث نمبر 38 28، وقال لیث، معلق لکھا ہوا ہے۔ معلق کا مطلب وہ میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری کی جو روایات ہیں اس میں بعض معلقات بھی ہیں، یعنی جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے سے لے کر اس راوی تک جہاں سے آگے حدیث شروع کر رہے ہیں درمیان کی سند گرا دیتے ہیں۔ یہاں وقال اللیث یہ معلق ہے، یعنی اس حدیث میں امام بخاری کی سند متصل نہیں ہے۔ اچھا تعلیقات لاتے کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، یعنی امام بخاری نے جو حدیث صحیح بخاری میں لکھنے کے لیے شرائط لگائی ہیں کہ میری حدیث وہ ہوگی جس کا راوی ایسا ہو، یعنی بہت ثقہ راوی ہو، حدیث بالکل صحیح ہو، ان شرائط پر ہو۔ یہ پورا ایک رسالہ ہے، شروط الائمۃ الخمسہ اور شروط الائمۃ الستہ، تخصص الحدیث کے نصاب میں شامل ہے۔ وہ ان کی شرائط پڑھاتے ہیں کہ کس امام کی کون سی شرائط ہیں کتاب لکھنے میں۔ امام بخاری نے جب بخاری لکھنے لگی تو کون سی شرطیں لگائیں کہ میں اس شخص کی حدیث لوں گا جس میں یہ صفات ہوں، اور وہ روایت لوں گا جس میں یہ مضبوطی ہو، دوسری فلاں قسم کی کمزور روایت میں نہیں لوں گا۔ تو ہر ایک نے اپنی شرائط رکھی ہیں، تو جو ان کی شرط پر نہیں اترتی وہ اس کو معلق ذکر کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام بخاری اس کو معلق ذکر کرتے ہیں، دوسری کتابوں میں وہ موصول ہوتی ہے، یعنی متصل سند والی ہوتی ہے یا مسند ہوتی ہے، لیکن اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، مگر وہ صحیح اور ٹھیک سند ہونے کے باوجود امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، اس لیے امام بخاری اس کو نقل نہیں کرتے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، امام بخاری کی شرط پر بھی ہوتی ہے، لیکن امام بخاری اس لیے اس کو نقل نہیں کرتے کہ پہلے اس کو کہیں نقل کر چکے ہیں، اب اختصاراً اس کو دوبارہ پھر پوری سند لکھنے کے بجائے اختصاراً تعلیق کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے آنی ہوتی ہے، ہوتی بالکل صحیح حدیث ہے، امام بخاری کی شرائط پر ان کی کتاب کو جز بھی بن کر آگے آئے گی، لیکن یہاں جب انہوں نے معلق لکھی ہے اس لمبی حدیث کا صرف ایک ٹکڑا مقصود ہے، انہوں نے بس صرف مطلوبہ بات لکھ دی تعلیقات کے ساتھ، یعنی معلق روایت بیان کر کے، باقی مفصلاً موصولاً مسنداً وہ آگے آ جائے گی۔ تعلیق کی اہمیت کیا ہے؟ جی تعلیق کی اہمیت کیوں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ لکھی کیوں ہوتی ہے اگر تعلیقات؟ جی ہاں، اس کی وجوہ بتائیے نا۔ ایک تعلیق تو اس لیے لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ حدیث پہلے بیان کر چکے ہیں، دوسری جگہ بیان کیے تو پھر پوری سند نہیں بیان کی تو خود بخود معلق ہو گئی۔ اب اس لیے لکھے تاکہ کتاب میں اختصار ہو، اور یا پھر یہ کہ وہ روایت امام بخاری کی کتاب کے اندر جو مضمون ہے اس کے بالکل مطابق ہے، لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اور دوسروں کے نزدیک بہت دفعہ یا ہمیشہ وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو امام بخاری اپنی کتاب کا معیار برقرار رکھنے کے لیے اس کو معلق کہہ کر بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کی تفصیل دیکھنا چاہے تو دوسری کتابوں میں مل سکتی ہے، مسند بھی ہوگی۔ پھر بعض روایت میں اشتباہ ہو جاتا ہے یہ معلق ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہاں علامہ ابن حجر کی کتاب تغلیق التعلیق ہے، اس میں انہوں نے وہ ساری معلقات جمع کر دی ہیں۔ تو جہاں کوئی ایسا اشتباہ ہونے لگے تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا یہ روایت معلق ہے۔ ایک جگہ آگے آئے گی، بڑی مارکۃ الآراء جگہ ہے، وہاں بڑا اشتباہ سا ہوتا ہے، اور اس کا حل تغلیق و تعلیق سے ہی ہم سے حل ہوا تھا، ورنہ وہ کافی الجھ گئے تھے وہاں۔ تو وہ بھی ایک مفید کتاب ہے، اس نے معلق لکھا۔ آگے لکھا ہوا ہے ان تاو، دیکھیں بین السور میں، اس کے مراد کیا ہے؟ توشیح، علامہ جلال الدین سیوطی کی جو شرح ہے توشیح، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اچھا آگے لیث کے آگے ستارہ بنا ہوا ہے پھول نما، مل گیا نا؟ یہ اسماء الرجال کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اس طرح پھول نما ستارہ بنا ہوگا
نیچے الگ ایک خانہ بنائیں گے اسماء الرجال کا، وہاں اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ دیکھو نا نیچے لکھا ہوا ہے جیسے اسماء الرجال، کتاب کے نیچے سے بالکل اوپر تیسری سطر، اسماء الرجال سے پہلے اس طرح بنا ہوا ہے نا، تو آگے دیکھنا یہاں کہیں نا اور لیث کا تذکرہ بھی ہوگا، بلکہ شروع میں ہی ہے، وقال لیث هو ابن سعد الامام۔ آگے لکھا ہوا ہے مما وصلہ ابو بکر ابن ابی داود عن یحییٰ بن حماد عن لیث۔ یہاں معلق ہے نا، یہ روایت ان میں سے وصلہ اصطلاحی لفظ ہے جس کو ابو بکر بن ابی داود نے موصولاً بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو ابو بکر بن ابی داود نے عن یحییٰ بن حماد عن لیث، آگے تو سند چل جائے گی نا، انہوں نے اس کو موصولاً بیان کیا۔ آگے یہ بھی آ جائے گا کہ کس کس نے موصولاً بیان کیا ہوتا ہے امام بخاری کی معلق روایت کو، اور کس کس کتاب میں کیا، وہ انشاءاللہ کثرت سے آتا رہے گا، عرض کرتے رہیں گے۔ اچھا نیچے دیکھیں یا معاشر کے اوپر نون دیا ہوا ہے اور لمبا نون دیا ہوا ہے، دیکھا ہے؟ یہ لمبا نون کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یا سے نون کھینچا اور معاشر تک کھینچ دیا ہے، یعنی پورا لفظ یا معاشر ایک نسخے میں یا معاشر ہے، اور یہ نون جو ہے نا لفظ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظوں کے درمیان نون لکھتے ہیں، تو جہاں لفظ کے اوپر لکھا ہو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نسخوں میں اور الفاظ تھے، لیکن ان میں سے راجح لفظ یہی ہے ان نسخوں میں سے۔ آگے پھر وکانہ یحیی الموعودۃ سحر لکھا ہوا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور امیدیں ہوگی، دیکھو نا یہ لکھا ہوا ہے یا معاشر قریش کے آگے واللہ ما کان ما منکم علی دین ابراہیم غیری۔ ہم جو اردو طرز میں عربی لکھتے ہیں، ہمارے ہاں الف اور حمزہ اور یا الف مقصورہ والی اور یا والی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے یہاں اگر لکھیں نا وَهُوَ عَلَى کتاب غیری، علا کی جو یا ہے عین لام یہ لکھیں گے نا، یا کے نیچے ہم نقطے نہیں لگاتے، غیری کے آخر میں جو یا ہے اس کے آخر میں بھی ہم لوگ عربی لکھتے ہیں نقطے نہیں لگاتے۔ ایسے ہوتا ہے نا جب عربی لکھتے ہیں ہم فی لکھتے ہیں تو فی کی جو یا کے نیچے نقطے نہیں لگاتے، علا لکھتے ہیں تو علا کی یا کے نیچے بھی نقطے نہیں لگاتے، مصطفیٰ کے نیچے بھی نہیں لگاتے، علی کے نیچے بھی نہیں لگاتے، حالانکہ یہ بہت سنگین غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ ایسی حمزہ جب ہم لکھتے ہیں اس میں ہمیں فرق نہیں کرتے، الف کے اوپر حمزہ لگانا ہے، نیچے حمزہ لگانا ہے نہیں لگانا۔ عرب کے ہاں یہ بہت غلطی تو بالکل واضح ہے، جیسے آپ یوں دیکھ لیں ہمارے اردو میں ایک چھوٹی یا ہوتی ہے ایک بڑی یا ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی یا میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اب چھوٹی یا کی جگہ بڑی یا لکھ دو، بڑی یا کی جگہ چھوٹی یا لکھ دو تو مذکر مؤنث تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں اکیلے جا رہا ہوں، میں اکیلی، تو آگے جا رہا ہو اگرچہ لگانا ہے، لیکن اکیلے اور اکیلی میں فرق پڑ جاتا ہے، تمہارے چہروں سے بھی فرق نظر آ رہا ہے۔ تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں چھوٹی یا بڑی یا میں بہت بڑا فرق ہے، اسی طرح عربی میں بھی یا کے نیچے دو نقطے لگاؤ اور یا کے نیچے دو نقطے نہ لگاؤ، ایسے ہی بڑا فرق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چھوٹی یا بڑی یا الگ الگ حرف ہے، دونوں الگ الگ جگہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی وہ یا جس کے نیچے نقطے ہوں اور وہ یا جس کے نیچے نقطے نہ ہوں، الگ الگ حرف ہیں، الگ الگ جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا علی دین ابراہیم غیری، علی کے یا کے نیچے نقطے نہیں ہیں نا، غیری کی یا کے نیچے نقطے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس یا کو نہ پڑھا جائے اس کے نیچے نقطے بھی نہیں، وہ یا ہی نہیں ہے، جس یا کو پڑھا جائے وہ یا ہے تو یا کے تو نقطے ہوتے ہیں۔ فی یا پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا، پڑھا جاتا ہے، فی کی یا کے نیچے نقطے ہوں گے۔ علی یا پڑھی ہے نہیں پڑھی، آپ نے علی تو نہیں پڑھا نا، آپ نے لام پر کھڑی زبر ڈال دی ہے، یا تو درمیان میں گئے ہی نہیں، تو اس یا کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ یا کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے، علی یا کے نیچے نقطے ہوں گے۔ یہ بشرا والے ماشاءاللہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ما منکم علی دین ابراہیم غیری۔ اسی طرح حمزہ ہوتا ہے، آگے لکھا ہے وکان یحیی الموعودۃ یقول لرجل اذا، ہے نا، اذا اراد ان یقتل ابنتہ، اذا کے الف کے نیچے حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، ارادہ کے الف کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا اصل میں یہ ضروری ہے، عربوں کے ہاں الف اگر ایسی ہے کہ اس کے نیچے حمزہ آتا ہے
بشرطے کہ وہ حمزہ قطعی ہو۔ جب حمزہ ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، جو حمزہ وصلی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کوئی حرکت نہیں ڈالتے، اس کو خالی چھوڑتے ہیں۔ جیسے آگے دیکھیں ان یقتل ابنتہ، اصل میں تو یوں نا ان یقتل ابنتہ، لیکن ابن کی اور ابنتن کی الف تو حمزہ وصلی ہے نا، اس کو تو ملا کر جب ساتھ ملاتے ہیں تو وہ الف تو نہیں پڑھتے، جیسے زید ابن خالد، زید ابن خالد، زید ابن خالد تو نہیں پڑھتے، حمزہ وصلی ہے۔ جو حمزہ وصلی ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ڈالتے، زیر زبر پیش جزم کچھ نہیں ڈالتے، یہ علامت ہے کہ حمزہ وصلی ہے۔ اور جو حمزہ قطعی ہو اس کے اوپر ضرور حرکت ڈالتے ہیں، چاہے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، جزم ہو۔ اگر زبر ہو تو الف کے اوپر حمزہ ڈالیں گے، تو یہ علامت ہے کہ یہاں زبر ہوگا یا پیش ہوگا۔ جب الف کے اوپر حمزہ ہو اور اعراب نہ لگے ہوں تو وہ یا آ ہوگا یا او ہوگا، حمزہ زبر ہوگی یا پیش ہوگا۔ اور جب حمزہ کے اوپر زیر ہو تو الف کے نیچے حمزہ لگائیں گے، چاہے زیر زبر اعراب نہ بھی لگے ہوں تو بھی لازم ہے۔ اگر آپ بغیر اعراب لگائے، بغیر حرکات لکھے، بغیر ضبط کلمات کا اہتمام کیے عربی لکھ رہے ہیں، اگر الف والا حمزہ قطعی ہے، اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو الف کے اوپر حمزہ لکھنا ضروری ہے، چاہے حمزہ کے اوپر زبر یا پیش لگاؤ یا نہ لگاؤ، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ الف کے نیچے زیر ہے، جیسے اذا، الف کے نیچے حمزہ لگانا ضروری ہے، چاہے حمزہ کے نیچے زیر لگاؤ یا نہ لگاؤ۔ اگر زیر زبر اعراب لگا رہے ہیں تو پھر لگا ہوا ہے، نہیں لگا رہے، بغیر زیر زبر اعراب کی کتاب لکھ رہے ہو، تحریر لکھ رہے ہو تو بھی الف کے اوپر حمزہ یا نیچے حمزہ لکھنا لازم ہے اگر حمزہ قطعی ہے۔ اور اگر اوپر حمزہ ہے تو زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، جزم بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ ان یقتل ابنتہ لا تقتل انا اکفیکہ۔ آگے اچھا، باب بنیان الکعبہ، ذرا تفصیلی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ ہاں، یہ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا تعلق اگرچہ کوئی صحیح بخاری کے ساتھ نہیں ہے جس پر میں نے کچھ 4-5 منٹ لگایا، لیکن یہ ضروری ہیں، میں نے بتائی اس لیے ہیں کہ ہمارے طلباء دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ابھی تک یا حمزہ اس کے لکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوتا، اور جب کسی عرب کے سامنے تحریر جاتی ہے وہ اس کو اتنی بڑی غلطی سمجھتا ہے، جیسے کوئی آپ کے سامنے اردو لکھے، چھوٹی یا کی جگہ بڑی یا لکھے، آپ کتنا ہنسو گے، آپ کے سامنے اس کا قد کتنا چھوٹا ہو جائے گا، عالم بن کے اس کو ابھی اردو لکھنا نہیں آتا، اس کو بڑی بڑے اکیلی اکیلے اس کا فرق بھی نہیں پتہ ابھی تک اس کو، تو آپ اس کو کتنا، یعنی آپ کے امیج اس کا گر جائے گا اگر وہ اس طرح کی غلطیاں کر کے لائے۔ آپ سے کہیں یہ کیا لکھا، وہ کہے گا یا ہی تو ہے، چاہے چھوٹی لکھو بڑی لکھو، تو آپ کے دل میں اور قد چھوٹا ہو جائے گا، کیا ابھی تک اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے اس کا قد آپ کے سامنے گرے گا، ایسے جب ہمارا کوئی عالم فاضل ماشاءاللہ بخاری پڑھنے کے بعد بھی کسی کو عربی لکھ کر دیتا ہے اور عرب عالم کو، چاہے غیر عالم کو، وہ ایسی غلطی کرتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عالم ہوگی اس کو لکھنا نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں یہ کیا نقطہ دیے یا نہ دیے کیا ہو گیا، یہ ایسے جیسے چھوٹی یا بڑی ہے، سمجھے اس کو۔ ایک عرب عالم کو میں نے جب قدوری پر کام کر رہا تھا تو میں نے اپنی ایک تحریر دکھلائی تھی، تو وہ میں نے اس کے نیچے نقطے نہیں دیے ہوتے، الف کے اوپر حمزے نہیں ڈالے ہوتے، وہ ایسے چونکا، یعنی حیران ہو کر، ادھر آدمی مصنف بنا ہوا ہے اور ادھر اس کو یہ بھی نہیں پتہ، جیسے ایک آدمی ہمارے سامنے کوئی کتاب لکھ کر لائے، چھوٹی یا بڑی یا کی غلطیاں کر کے لائے تو ہم کیسا عجیب سا محسوس کریں گے۔ اس نے ایسے ہی مجھے دیکھا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں تھا وہ، میں نے کہا جی کیا ہے، اس نے کہا یہ تو حرف ہی اور ہے، تو وہ پہلی دفعہ مجھے اس کا جھٹکا لگا تھا، تو اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ تو ابھی دکھ کی بات ہے تو کہ کتاب تو میں نے فراغت کے بعد لکھی ہے، یعنی فراغت تک گویا کہ پتہ نہیں تھا، یا پتہ تھا تو سستی تھی، مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ مجھے پتہ تھا اس سے پہلے ان چیزوں کا، لیکن اہتمام نہیں کرتا تھا، اس کے چونکنے سے پھر مجھے لگا کہ بہت کوئی زیادہ ہی بڑی غلطی ہے، تو اہتمام شروع کر دیا۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ آپ عالم بن جاؤ اور آپ کو یہ باتیں بھی نہ آتی ہیں تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر انہیں علامات لکھ دی ہیں بخاری جلد اول میں صفحہ 109 پر، فتح الباری کے لیے فا، عمدۃ القاری کے لیے عین یا عینی، ارشاد الساری کے لیے قص یا قسطلانی، یہ سارے اشارات لکھے ہوئے ہیں۔ وحیث ما ترى علامتین علامات مجتمعۃ، یہ بھی وضاحت کر دی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ بعد دفعہ وہ دو علامتیں اکٹھے جوڑ دیتا ہے، مطلب مضمون جو ہے نا ان دونوں کتابوں سے ماخوذ ہے یا دونوں کتابوں میں موجود ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا آگے، یہ ایک کتاب لایا تھا آپ کو دکھلانے کے لیے، علوم الحدیث مفتی عبید اللہ اسعدی صاحب کی، یہ بڑے ماشاءاللہ قابل آدمی ہیں
عبید اللہ اسعدی صاحب کی ان کی کافی کتابیں ہیں، آسان اصول فقہ بھی ایک ہے اور بھی ان کی کتابیں ہیں، لیکن اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ، معتبر آدمی ہیں۔ تو ان کی ہے تو اردو میں یہ علوم الحدیث، لیکن بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو علم حدیث کا ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ میں لگ گیا، بہت بڑا خزانہ۔ اور یہ کوئی اتنی موٹی کتاب نہیں ہے، 400 صفحے 400 صفحے پڑھنے والے طالب علم کے لیے کیا حیثیت ہے، کتنے دن لگیں گے، ختم ہو جائے گی، لیکن زندگی بھر کا سرمایہ۔ یہ علوم الحدیث مولانا عبید اللہ اسعدی، ادارۃ المعارف کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ چلیں حدیث کے اندر ایک ہوتا ہے کہ علوم الحدیث کے متعلق جتنی ہم کتابیں پڑھتے ہیں یہ ہے یا ہاں، ایک وہ کتاب ہے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، عبد المجید ترکمانی، ہمارے ساتھی ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی ہیں، ساتھی ہونے کے باوجود اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑی قبولیت قابلیت دی ہے۔ ان کی کتابیں باہر ملک میں چھپتی ہیں، ترکی زبان میں ترجمے ہو کر چھپتی ہیں۔ وہ ان کی یہی کتاب دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، جس میں انہوں نے احناف کے اصول حدیث لکھے ہیں، بڑا اچھا لکھا انہوں نے۔ اور جب ہم پڑھتے تو اسی وقت ہی وہ لکھ رہے تھے، بعد میں پھر چھپ بھی گئی، پھر وہ ترمیمات بھی انہوں نے اس میں کی، اضافہ جات بھی کیے، بعد ترکی سے بھی چھپی اور ترکی زبان میں ترجمہ ہو کر، اور بھی زبانوں میں میرے خیال میں دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ۔ ساتھی ہیں، ایک سال آگے تھے ہم سے، جی جی ایران کے ہیں، نوجوان لڑکا ہے، میرا ہم عمر ہوگا جی، رابطہ تھوڑا تھوڑا رہتا ہے، کبھی کبھی رہتا ہے جی۔ اور جو اردو میں ہے علوم الحدیث مفتی عبید اللہ اسعدی، نہیں وہ تعلق کراچی کے پڑھے ہوئے، ایرانی ہیں، وہ ایران کے ہیں جی۔ ہاں، ایک مولانا محسن گلزار صاحب کی بھی کتاب ہے، آپ حدیث کیسے تلاش کریں، اچھی کتاب ہے، انہوں نے کئی عربی کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور اچھا لکھا ہے انہوں نے، آپ اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا آگے باب بنیان الکعبہ، تو یہاں ہمارا آج سبق تھا۔ مبادیات میں کافی باتیں ہو گئی ہیں میرے خیال میں، اتنا ہی کر لیتے ہیں، سبق کی طرف چلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مبادیات فائدہ دیں گی۔ باب بنیان الکعبہ اوپر ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پیچھے، نون لکھا ہوا ہے، نون کالے رنگ کا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیا تھا کہ جہاں نون کالا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایک نسخے میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، نون سرخ ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے لفظ میں یہ اور لفظ اور ہے۔ ترجمہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جو الابواب والتراجم ہے، تو اس میں سے انہوں نے ماخوذ کر کے یہاں لکھا ہوا ہے ترجمہ الباب سے متعلق۔ حدثنا محمود، یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا اس دن کہ محمود ہے، محمود سے کون سا مراد ہے، انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے محمود ابن غیلان المروزی العدوی مولاہم۔ یہ کیسے پتہ چلے گا محمود بن غیلان ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہماری مطولات کتابیں ہوتی ہیں اسماء الرجال کی، جس میں راوی کا نام لکھتے ہیں، پھر اس راوی نے کس سے روایت لی اور اس سے آگے کس نے لی، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا استاد وہ محمود جس کا استاد یہاں حدثنا عبد الرزاق ہے نا، جس کا استاد عبد الرزاق اور شاگرد کون ہوگا؟ محمد بن اسماعیل البخاری، تو وہ محمود ہم دیکھیں گے، تو محمود بہت سارے ہوں گے، تو وہ والا محمود بن غیلان ہے۔ اچھا حدثنا عبد الرزاق سے مراد عبد الرزاق و ابن حمام ابن نافع الحميري مولاہم، اور پھر قال اخبرني ابن جریج، چونکہ کنیت استعمال کی ہے، نیچے نام لکھا ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی الاموی مولاہم۔ قال اخبرني عمرو بن دینار، اس کا بھی بتایا تھا، سامع جابر ابن عبداللہ، انہوں نے جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارۃ، جب کعبہ کی تعمیر کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا، نیچے قص لکھا ہوا ہے یعنی قسطلانی یعنی ارشاد الساری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس یہ دونوں پتھر کو ڈھو رہے تھے، پتھر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ حضرت عباس نے حضور سے کہا اجعل ازارک علی رکبتک، آپ اپنی چادر اپنے کندھے پر ڈال لیں،
यकी का मिनल हिजारा, ये आपको पत्थरों से बचाएगा। यानी कंधे पर जब आप अपनी चादर, नीचे वाली चादर इज़ार जो धोती लुंगी के तौर पर बांधते हैं, ये उठाकर आप यहाँ रख लें तो फिर आपको पत्थरों से बचाएगा। ना जब ऊपर पत्थर ढो रहे हैं आप तो पत्थरों की जो सख्ती होती है ना वो कंधे को नहीं लगेगी। फ़खर्रा इलल अर्ज़, यानी अल्लाह के नबी ने ऐसे चादर उतार कर ऊपर कर ली। जब चादर ऊपर कर ली तो फिर आप ग़िश खाकर ज़मीन पर गिर गए। वतमहत ऐनाहु इलस समा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें आसमान की तरफ उठ गईं। सुम्मा अफ़ाका, फिर इफ़ाका हो तो आप कहने लगे इज़ारी इज़ारी, मेरी नीचे तहबंद चादर मुझे बांध दो, मेरी चादर मुझे बांध दो। फ़शुद्द अलैहि इज़ार हो, तो आपकी चादर आप पर बांध दी गई। एक इसमें जो काबिल ज़िक्र बात है वो आपके दिनों में भी आ रही है कि अल्लाह के नबी का सतर कैसे खुल गया और आप गिर गए, फिर आपने कहा मेरी चादर मुझे पहनाओ। ये फ़ौरन इश्काल ज़हन में आ जाता है। ये हमारी दूसरी बात है इस हदीस की। इस हदीस की पहली बात और है जिसकी तरफ आपका ज़हन भी नहीं गया, और वही असल मबाहिस दौरा हदीस में मकसूद होती हैं। देखो इस तरह के इश्कालात तो आम तौर पर पैदा हो जाते हैं कि आपने धोती उतार कर कंधे पे रख ली, फिर आप नीचे गिर गए, इफ़ाका हो, आपने कहा मेरी चादर मुझे बंधवाओ, चादर बंधवाओ, यानी पीछे मेरा नीचे वाला ऐसा क्यों बग़ैर चादर के हो गया है। इसके इश्कालात मुँह में मिल भी जाते हैं, आदमी के ज़हन में इश्काल उठ भी जाते हैं, लेकिन दौर हदीस पढ़ते हुए वो बातें जानना ज़रूरी होती हैं जो आम तौर पर गैर उलमा को पता नहीं होता। ये इश्काल तो आवाम को भी हो जाएगा और वह मबाहिस उनको भी बतानी पड़ेंगी, लेकिन कुछ मबाहिस ऐसे हैं जो आलमाना हैं, दौर हदीस के तालिब इल्म के लिए हैं, उन चीज़ों का जानना बतौर ख़ास ज़रूरी है। वो बात ऐसी जगह गुजरी है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखो पीछे था सामिया जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल लम्मा बुनियतिल काबतु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब काबा की तामीर हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास यूँ कर रहे थे। इससे क्या पता चलता है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद थे वहाँ। वाक़या ऐसे बयान करें ना, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कह रहे हैं कि जब ये तामीर हो रही थी तो ये ऐसे पत्थर ढो रहे थे और यूँ कर रहे थे, यूँ कर रहे थे। तो बिल्कुल ये वाक़या साफ बता रहा है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह वहाँ मौजूद थे और देख रहे थे। हालांकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु तो वहाँ थे ही नहीं उस वाक़े में। तो ये रिवायत लिखा है हादी रिवायत मिन मरासील सहाबा, ये रिवायत मरासील सहाबा में से, मरासील सहाबा ये इस्तिलाही लफ्ज़ है, मरासील सहाबा, सहाबा की मुरसल रिवायत है। यानी मुरसल क्या होता है कि आदमी अपने से ऊपर वाले को छोड़ देता है ना, मुरसल होती है। तो सहाबा की मरासील यानी सहाबा की मुरसल रिवायत, इसका मतलब ये कि सहाबी ने अपने से ऊपर सहाबी को छोड़ा है, इसलिए कि हज़रत जाबिर तो इस वाक़े में मौजूद ही नहीं थे। यहाँ ना सिर्फ इतना लिखा हुआ है अरबी शुरूह में, जैसे मसलन ये उम्दतुल कारी है मेरे पास, उन्होंने इतना लिखा होगा, टाइम ही थोड़ा है वरना मैं आपको थोड़ी ज़रूरी बात बतानी थी। हदीस नंबर 38-29 हादिहि रिवायतु मिन मरासील सहाबा, ये है। वल हदीस मिन मरासील सहाबा, हदीस मरासील सहाबा में से है। इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया, आगे नहीं लिखा। ये उम्दतुल कारी खोलिए मैंने। तो अब मैंने आपको ये अर्ज़ करना है कि मरासील सहाबा में से है, हमें कैसे पता चला मरासील सहाबा में से? ये तो इन्होंने लिख दिया ना उम्दतुल कारी वाले ने, हमें पता चल गया चलो मरासील सहाबा है। अगर ये ना लिखते तो हमें कैसे पता चलता? हमें पता चलाने का तरीका ये है कि हज़रत जाबिर की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात देखेंगे, और फिर जब ये वाक़या पेश आया है बिना काबा का, उसका सन देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या जिस सन में काबा की तग़यीर हो रही है हज़रत जाबिर की तारीख़ पैदाइश के लिहाज से ये वहाँ मौजूद हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो ख़ुद ब खुद मुरसल बन जाएगी। अब हम इसको देखते हैं। अब ये बातें हमें पता कैसे चलेंगी कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की तारीख़ पैदाइश क्या है, तारीख़ वफ़ात क्या है, और ये वाक़या कब पेश आया है। अब इसके लिए वो जिसको तहक़ीक़ कहते हैं, फिर ये तहक़ीक़ का रास्ता खुलता है। आप सबसे पहले जाबिर बिन अब्दुल्लाह के बारे में मालूमात लेंगे, वो आपको कहाँ से मिलेंगी? अल इसाबा से, उसदुल गाबा से, सहाबा के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं। आप जीम की पट्टी में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह देखेंगे, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी। लिहाजा अगर कोई और जाबिर बिन अब्दुल्लाह है तो वो यहाँ से निकल गए, अल अंसारी हो गए। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो अंसारी हैं वो हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र अल अंसारी, और ये मदनी हैं। ये वाक़या कहाँ पेश आ रहा है? मक्का में। इससे भी लग रहा है
کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو معروف واقعہ ہے، آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے، اور یہ تو ہیں ہی مدینہ کے، تو اس وقت تو آپ نے ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا کہ آپ کی شہرت کی جیسے وہ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوتے۔ ایک بات تو یہاں سے میں پتہ چلا کہ یہ جابر بن عبداللہ اس واقعے میں موجود نہیں تھے، لیکن یہ بات اتنی پکی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جابر بن عبداللہ اس وقت بڑی عمر کے ہوں اور وہ اتفاق سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو۔ اب مزید تحقیق کریں گے، اسد الغابہ، الاصابہ، معجم الصحابہ وغیرہ، اور اسی طرح رجال صحیح البخاری، صحیح بخاری کے جو روات ہیں انہوں نے بھی تو آخر جابر بن عبداللہ راوی ہیں، اس پر انہوں نے بھی تو کچھ گفتگو کی ہوگی۔ اسی طرح التعدیل والتجریح کس کی؟ علامہ باجی کی، جنہوں نے بخاری کے راوی جمع کیے ہیں۔ تو ان ساری کتابوں میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ باتیں مل جائیں گی۔ چنانچہ میں نے دیکھا تو اصابہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546، رجال صحیح البخاری علامہ کلابادی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141، التعدیل والتجریح علامہ باجی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455۔ یہ سارے میں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے بتایا عبداللہ بن جابر کے بارے میں، کہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں، کہ یہ جابر بن عبداللہ بن عمرو الانصاری ہیں اور یہ مدنی ہیں اور واقعہ پیش آ رہا ہے مکہ میں، اور مزید تحقیق ان کا سن وفات دیکھا یہاں، یہ فوت ہو رہے ہیں سن 78 ہجری میں۔ اچھا پیدائش کب ہوئی ہے؟ عام طور پر پیدائش معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو سب کون سا پتہ تھا کہ بعد میں جابر بن عبداللہ انصاری بنیں گے، بڑے جلیل و قدر صحابی بنیں گے۔ ہاں البتہ وفات کے وقت یہ بچے بتاتے ہیں کہ ہمارے بابا کی عمر 95 94 سال ہے، 92 93 سال ہے، یہ پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح پتہ ہوتا ہے کہ والد بتاتا ہے، مثلا جیسے ہمارے زمانے میں میرے والد صاحب مثلا دیہاتی تھے، ان کے زمانے میں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا تاریخ پیدائش کا، تو والد صاحب یہ بتاتے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت میں اتنے سال کا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ اب آگے ہم خود نکال لیا کرتے تھے کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، اور اس وقت میرے والد صاحب مثلا 10 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد ہے اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ تو اب اس سے پھر آدمی وہ اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو بہرحال ان کا لکھا ہوا ہے کہ سن 78 ہجری میں انتقال ہوا اور 94 سال عمر تھی۔ اب دیکھو 94 سال عمر ہو، 78 ہجری میں انتقال ہوا ہو، تو ہجرت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ 16 سال پہلے۔ 78 ہجری میں انتقال ہو نا، 94 سال عمر ہے، 94 میں سے 78 نکال دو، 16، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے 16 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو اتنی بات ہمیں معلوم ہوگی کہ جب آپ نے ہجرت کی ہے اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ یہ بناء کعبہ کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر اٹھا رہے تھے۔ ایک تو سادے طریقے ان تحقیقات کے یہ ہیں کہ ان پر جو لکھی ہوئی شرح ہیں وہ شرح اٹھا کر دیکھ لو۔ جیسے مثلا میں اس کی ایک شرح لکھ دیتا ہوں، میں اسی شرح میں یہ ساری باتیں لکھ دیتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ عمرو انصاری ہیں، اصابہ کی جلد نمبر فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے، رجال صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، وفات یہ ہے، پیدائش یہ ہے، تو پھر تو آپ نے کیا تحقیق کی؟ ایک اس کو تحقیق نہیں کہتے، آپ نے کہیں سے اٹھا کے نقل کر دیا ہے۔ آپ خود دیکھیں جابر بن عبداللہ انصاری کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے۔ پھر اگلی بات آپ نے دیکھنی ہے کہ جب واقعہ پیش آ رہا ہے تو کون سا سن ہے، وہ اللہ کے نبی کی اس وقت عمر کیا ہے، اسے سن کا اندازہ ہو جائے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ پھر یہ پتہ چلے گا تاریخ کی کتابوں سے، جنہوں نے تاریخ لکھی اس میں انہوں نے مکہ مکرمہ کی تاریخ، مکہ مکرمہ کی تاریخ پر مستقل کتب ہیں، تاریخ و مکہ المکرمہ کتاب ہے تاریخ کی، اور بھی کئی کتب ہیں تاریخ کی، جتنی کتابیں ان میں سے جو بڑی اہم کتابیں ان میں مکہ مکرمہ کی تاریخ بھی ہے۔ تو جب تاریخ کی کتاب میں دیکھیں گے وہاں لکھا ہے جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ بعضوں نے کہا 15 سال، بعضوں نے کہا 25 سال، بعضوں نے کہا 35 سال آپ کی عمر تھی۔ اگر آپ کی عمر بالفرض وہاں 35 سال ہو اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف تو اس واقعے کی کتنے سال بعد کی ہوگی؟ 18 سال۔ وہ کیسے؟ 35 سال عمر ہے، 5 سال بعد اعلان نبوت کیا، 40 سال، اور پھر اس کے 13 سال بعد، یعنی 13 سال مکہ میں رہے، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی ہے، 13 سال آپ مکہ میں رہے تو اس کی 18 سال بعد کی نا، یعنی جس وقت آپ کی ہجرت ہو رہی ہے تو آپ کی ہجرت سے 18 سال پہلے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، ایسے ہو گیا نا۔ اگر ہم 35 سال والی روایت بھی لے لیں، اور یہ جابر بن عبداللہ پیدا ہو رہے ہیں ہجرت سے 16 سال پہلے، اس سے پتہ چلا کہ اس واقعے کے وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اسے لکھا ہے بعضوں نے انہ لم یولد وقت القضیۃ،
اس واقعے کے پیش رفت کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ لہذا ان ساری باتوں کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ روایت مراسیل صحابہ میں سے کہ جابر بن عبداللہ نے براہ راست حضور سے نہیں سنا۔ یہ راہ تحقیق میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے۔ ہاں اگلا سوال ان کا یہ ہے، ٹھیک سوال ہے، اگر یہ مراسیل صحابہ میں سے ہیں تو پھر اس کے آگے وہ کون سا راوی ہے جس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ، یہ کہ یہ روایت دوسری کتابوں میں بھی تو آخر موجود ہوگی، یہ صرف یہ نہیں امام بخاری نے نقل کی، اور دوسری کتابوں میں ہمیں حدیث ڈھونڈیں گے تو ان کتابوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث یہ حدیث کسی اور کتاب میں منقول ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو سوال جس کا میں جواب دے رہا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے بعد کون ہے، تو یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ٹھیک ہے۔